امام ہمارے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں، کیا ہم امام کے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں؟ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل دل کی جدائی سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ کیا ہماری آنکھیں کبھی اشکبار ہوتی امام کے لیے؟ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں امام زمانہ کے متعلق کہ دیندار اور مخلص لوگ آپ کے اس قدر مشتاق ہیں کہ جس طرح شام کے وقت پلٹتے ہوئے پرندے اپنے گھونسلوں کے مشتاق ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے دل اس قدر مشتاق ہیں امام کے لیے؟ مرحوم آیت اللہ بہجت حاجی علی فشندی کے متعلق فرماتے تھے کہ جب امام زمانہ سے حاجی علی فشندی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا لوگ آپ سے توسل کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور مولا آپ ہیں کہ ظہور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے سخت ناراحت اور غمگین ہیں مولا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ایک جواب دیا جو کہ دل کو پھاڑ دینے والا، اور فرمایا دوستان ماں ناراحت نیستن، مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے غمگین نہیں ہیں۔ یہ باقاعدہ جملہ ہے امام کا، اور امام نے باقاعدہ شکایت بھی کی کہ اگر ہم کو کوئی پکارتا بھی ہے تو فقط اپنی حاجت کے لیے۔ جب یہ آقا بہجت فرماتے تھے کہ عاشقان قائم آل محبت کی محبت کے دعوے دار بھی بڑے خوب ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی حاجتوں کا ایک انبار، ہر ایک کے پاس۔ کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو نوکری درپیش ہے۔ امام زمانہ کو کوئی اگر پکارتا بھی ہے تو وہ کوئی کاروبار کے لیے پکارتا ہے، تو کوئی کسی کو پیسے کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو قرضہ اتارنا ہے، کسی کو پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں، کسی کو بھی حضرت حجت کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اگر ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ساری خواہشات اگر ہماری پوری بھی ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز دستیاب ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں تو دنیا کی چند ضروری چیزوں کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سے قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ہم امام کو پکارنے لگتے ہیں، اور تاکہ یہ امن و امان کا زمانہ ذرا واپس آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی فسق و فجور سے بھرپور زندگی ویسے ہی گزارنی شروع کرتے ہیں جیسے گزار رہے تھے اس سے پہلے۔ کسی کو اگر امام چاہیے بھی ہے نا تو صرف اپنی آسائش کے لیے چاہیے۔ ان کے لیے، ایسے افراد کے لیے جن کا بھی یہ نظریہ ہے، ان کے لیے امام زمانہ ایک خیالی اور افسانوی شخصیت سے زیادہ معاذ اللہ نہیں۔ اور ڈاکٹر ابراہیم آئیدی نے بڑی اچھی بات کہی، جس امام کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس امام آئیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، گویا ہر لحاظ سے ہمیں آزادی مل جائے گی، احکامات اسلامی پر عمل ہو یا نہ ہو، ایسی زندگی گزرتی رہے گی، چین اور آرام کی نیند سوتے رہیں گے، وہ جس طریقے سے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں اس سے ایک ایک انگور لے کے کھاتے رہیں گے، اور یہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بڑے بڑے پھلوں کے نیچے لیٹ کے جو ہے آرام کیا کریں گے۔ ابھی آگے چل کر میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا، جس طریقے سے انحرافات کی ایک سیریز ہماری چل رہی ہے نا، دیندار افراد کے اندر جو انحرافات آ چکے ہیں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو انحرافات فکری ہیں، جو لوگوں نے اپنے دماغ میں تصور بنایا ہے امام زمانہ کا، امام زمانہ ہرگز بھی ویسے نہیں۔ جس کا انتظار اس طرح کے افراد کر رہے ہیں اس امام کو کبھی نہیں آنا، اور جس قسم کا امام آئے گا وہ آ کر بھرپور طریقے سے جب اسلامی چیزوں کا نفاذ کرے گا تو ایسے تمام افراد اس کے بعد ان کو چھوڑ کر مخالفین کے کیمپ کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ مسلسل اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی جزیرے وغیرہ میں گویا امام معاذ اللہ وہیں بس رہتے ہوں، وہیں پر زندگی گزارتے ہوں، ہمارے آپ کے درمیان، بلکہ آپ کی اپنی محفلوں اور آپ کی مجلسوں تک کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت خود فرماتے کہ بعض صاحب معرفت افراد نے خود امام زمانہ علیہ السلام کو ان مجالس سے توسل کے اندر حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجالس توسل میں
اور خاص طور پر مجالس حدیث قصہ میں. دیکھیے بہت اہم بات ہے، انحرافات جو آ رہے ہیں اس کے اندر ایک انحراف یہ جس پر کبھی ہماری پوری گفتگو ہوگی، ایک نشست ہوگی، انحرافات جو فکری جو دیندار طبقے کے اندر جو انحرافات آئے ہیں اس میں پوری ایک جو انحرافات آ رہے ہیں اس پہ پوری ہماری گفتگو ہوگی کہ حدیث قصہ تک کے لیے اب اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ ان اوتھینٹک ہے، اور بہت سے نام نہاد علمی حلقوں سے بعض اوقات یہ بات آ جاتی ہے جس میں ہماری پوری انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ صاحب معرفت افراد نے خود دیکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں اور مجالس حدیث قصہ میں خود آتے ہیں. یہ خاص طور پر ایک بات ہے، اور یہ بھی بات بہرحال کہی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود امام زمانہ بلکہ صاحب معرفت افراد نے خود دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین شہزادی فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی ان تمام مجالس اور محافل میں شریک ہوتے ہیں. جب پوچھا گیا آیت اللہ بہجت سے کہ کیا جزیرے خضرہ والی روایت کی کوئی تطبیق ہم برموڈا ٹرائنگل سے کر سکتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ امام ہر جگہ پر موجود اور مومن کا دل جزیرے خضرہ ہے جس پر حضرت حجت کے قدموں کے نشانات. اچھا، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں امام کا غائب ہونا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع سے بات پوچھی گئی جو کہ دعا ہے تہذیب الاحکام کی دوسری جلد میں بھی اور بحر الانوار کی دوسری جلد میں بھی، کہ پروردگار میرے دین میں کوئی مصیبت کو قرار نہ دے. جب پوچھا گیا کہ دین کی مصیبت کیا ہے تو علماء اور مراجع یہی بات فرماتے ہیں کہ امام کا غائب ہونا اس سے بڑھ کر دین کی کوئی مصیبت نہیں. کہ آپ کا امام موجود ہو، آپ کا امام زندہ ہو، آپ کے درمیان زندگی بسر کرتا ہو، لیکن آپ اسے دیکھ نہ پائیں، آپ اس سے اس لحاظ سے رابطہ نہ کر پائیں، تو بہرحال یہ دین کی بہت بڑی مصیبت ہے جس کو میں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں. اور جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے اس سلسلے میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لوگ ائمہ سے التماس دعا کے لیے آتے تھے کہ مولا آپ خدا سے یہ ہمارا کام کروا دیجئے، یعنی امام سے آ کر التماس دعا کرتے تھے. حضرت حجت آپ سے التماس دعا کے لیے کہتے ہیں. کتنی آرام سے آپ نے یہ بات سن لی کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے التماس دعا کرتے ہیں کہ میرے ماننے والوں میرے ظہور کے جلدی کے لیے دعائیں کیا کرو. تو بہرحال بالآخر آنے والا آئے گا اور لوگوں کو آ کر مالا مال کر دے گا، معرفت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا، دین و دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا کرے گا. اور کیوں نہ ہو کہ وہ سخی و کریم خاندان کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا. حال آتا کا تسلسل آخر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قسیم جنت و نار کا فرزند لوگوں میں اپنی عادلانہ اور کریمانہ نعمتوں کو تقسیم کرے گا، اور یہ فاتح بدر و حنین کا فرزند جب آئے گا تو تمام دنیا کے شہروں کو فتح کر لے گا. لوگ اس کے پاس اس طرح سے آئیں گے جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ اور اپنے سردار کے گرد آ کر جمع ہوتے ہیں. فرشتے اس وقت نازل ہو رہے ہوں گے اور حقیقتاً لوگوں کو اس وقت تنزل الملائکۃ والروح کی ظاہری تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. بکریاں اور شیر ایک گھاٹ پانی پیئیں گے اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلا کریں گے. یہ اس کا بیٹا ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کہ جس کے عدل کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ حافظ اگر ہو عدل جناب امیر کا، شعلہ پہن لے جسم پہ کرتا حریر کا.